بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 43 نمبر کی تفسیر چل رہی تھی اور مکمل ہو چکے تقریباً۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ایک قریشی نے ایک انصاری صحابی کو دھکا دیا جس سے اس کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے۔ وہ انصاری نبی کریم سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں قصاص چاہتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ نے فرمایا، جاؤ جا کے بدلہ لے لو، اس کو پکڑ لو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے، میرے ان کانوں نے اور میرے اس دل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا کہ جو شخص معاف کر دے کسی کو تو اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عدی بن ثابت کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے دور میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے سامنے کے دانت توڑ دیے، اسے 3 گنا دیت تک پیش کی، لیکن اس نے کہا، میں قصاص ہی چاہتا ہوں۔ یہی واقعہ سنایا کہ میرے ان کانوں نے سنا اور اس دل نے محفوظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص معاف کر دے اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگے اور وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر اتنے ہی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک ایک اور حدیث میں ہے، جس شخص کے جسم میں کوئی ایذا پہنچائی گئی تو اس نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا تو وہ تکلیف اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی پہلے گزر چکا ہے کہ ظلم، کفر اور فسق کے مختلف درجے ہیں جن میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ اگلی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 آیات ہیں۔ وَقَفَّيْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو، تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات، اور ہم نے دی اسے انجیل، اس میں ہدایت اور نور تھا، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا، یعنی کہ اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی تورات، اور یہ انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو تورات پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جو سراپے ہدایت و نور تھی۔ یہ کتاب لوگوں کو صراط مستقیم پر وہ چلاتی تھی، شبہات کے ازالہ اور مشکلات سے نکالتی تھی، یعنی کہ ان کے لیے جو ایزی امور ہوا کرتے تھے، چاہے وہ کفارے کے لحاظ سے ہوں یا حلال و حرام کے لحاظ سے ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یہ آیات کے ترجمے کے لحاظ سے بھی یہی ہے نا، یہ کہا تھا کہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تم پر نازل ہوئی تھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کر دی گئی ہے، یعنی کہ ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا ہے، جو تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں وہ تمہارے لیے میں حلال کر کے لایا ہوں اللہ کی جانب سے۔ اگر تم میرے احکامات مانو، مجھ پہ ایمان لاؤ، انجیل پہ ایمان لاؤ، اس سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ان پہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، تو تمہارے لیے جو چیزیں حرام کی گئی تھی وہ حلال کر دی گئی ہیں، اب وہ تم کھا بھی سکتے ہو۔ لیکن ان لوگوں نے کہاں ایمان لانا تھا۔ ان کے مسائل اور بظاہری احکامات کے لحاظ سے تورات اور انجیل جو ہے یہ بہت ملتی جلتی تھی، یعنی کہ ان کے جو وساز تھے وہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ نا میچنگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام کی گئی تھی،
یعنی ہم نے انجیل کو سراپا ہدایت اور نور بنایا، متقی لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور اس کے ذریعے گناہوں اور برائی سے اجتناب کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو کچھ انجیل میں ان کے لیے ہو گیا تھا وہ ان کی طرف آخری کتاب تھی۔ اب بات یہاں پہ پیدا ہوتی ہے سرکار والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کل جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جنات وغیرہ سارا کچھ وہ تو آپ کے ساتھ میں بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں، کل جہانوں کے لیے، یعنی کہ ہر قسم کی مخلوق کے لیے نرم دل ہے۔ تو ان کی کتابوں میں سرکار والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہونا، اگر یہ لوگ ایمان قبول کرنے کے قابل ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل سمجھا ہوتا، یا ان کے اپنے جو نفسانی خواہشات تھی، بزنس چلانے والی بیک سائڈ پہ، یعنی کہ ہمارا بھی کہیں نام ہو، اللہ والوں میں ہمارا بھی کہیں نام ہو اور ہماری بھی روزی جو ہے وہ چلتی رہے، اس کے لحاظ سے اس کے مطابق ان لوگوں نے اپنی وہ باتیں نکالنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے وہ اپنے راستے بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا رزق نہ بند ہو، ہم بھی کھاتے رہے اس میں سے، نہ ہم بھی کھاتے رہے، لیکن ہمارے ہاں وہ مال جو ہے وہ صرف مساکین کے لیے، معذوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور چند ایک وہ جو ہے وہ غیر مذاہب کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ان کے دل میں ہمارے دین کی اٹریکشن پیدا ہو، کشش پیدا ہو، اس وجہ سے۔ لیکن وہ یہ ہمارے والے تھے اور وہ ان کے والے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا ایک پورا حصہ ہو۔ اب ان کا حصے کا کیا کام، وہ والا لمبا چوڑا ٹاپک ہے اور وہ بیان کرنا صحیح نہیں ہے، جس کو سوال ہوا وہ پوچھ لیجیے گا۔ لیکن یہ کہ آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے بھی یہ بہت سارے اس طرح کے ان کی اپنی روزیوں کے جو وہ طریقے چلائے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہیں وہ آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنی روزی کو کیسے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتب میں سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی تھی کہ جب وہ آئیں تمہاری طرف تو ان پر ایمان لانا، اور جو ان کی کتاب جو ان پر کتاب یعنی کہ قرآن حکیم فرقان الحمید کو جب کیا جائے، نازل کیا جائے، تو اس پر بھی ایمان لانا۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان کہاں لانا تھا، یہ لوگ ایمان کے قائل کبھی تھے ہی نہیں۔ اس صورت میں ہم نے انہیں انجیل دی تاکہ اپنے زمانے میں اس کے تابعین اس کے مطابق فیصلے کرے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، نہیں، ان کی کتابوں میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان میں ہے، لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں کہ وہ ایمان لاتے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے اور اپنے نفسانی خواہشوں کی قربانی دیتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی کتابوں میں سارا کچھ موجود ہے، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ وہ لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فساد ہوتا رہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، بقیہ کروں گی انشاءاللہ کل۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ لیکن یہ بات اس میں وہ جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لانے والے ہوں نا، جن کو ہم اپنی باتوں سے یا ہم اپنی نرمی سے کیسے قائل کر سکتے ہیں، اگر وہ ایمان لانے کا وعدہ ان کے اندر ہونا، تو ان کی تورات، زبور، بائبل وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آ چکے تو ان کو ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ان کی زندگی میں نہیں لا سکے تو جو آج کل ینگ جو ہماری طرح کے ہیں لوگ، وہ ایمان لا سکتے ہیں بڑھ کے، لیکن ان لوگوں نے کہاں لانا ہے، ان لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔